جیڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا اے میری سونی سونی مرشد دا دیدار بڑا سونا سونا۔ جو نماز پڑھتا ہو اس کے برابر قرآن پاک پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اب یہ کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا سو رہا ہے تو اس کے قریب تلاوت تو کی جا سکتی ہے، لیکن اتنی آواز نہ ہو کہ اس کی نماز میں خلل پڑے، تشویش پیدا ہو، اس کی نماز میں خلل پڑے یا سونے والے کی نیند میں خلل پڑے۔ اگر نماز میں خلل پڑتی ہے، سونے والے کی نیند میں خلل پڑتی ہے، تو اب اس کو بلند آواز سے وہاں تلاوت کرنا ناجائز ہے، نہیں کر سکتا۔ ایسی آواز رکھے دھیمی کہ جس سے نماز پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ خالی تلاوت کے لیے نہیں، ذکر و اذکار، درود و سلام، نعت شریف، سب کے لیے۔ سورۃ الملک وغیرہ جب پڑھنی ہو کہ سنتیں لوگ پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں اپنے، اس وقت زور سے نہ پڑھیں۔ مسجد نمازیوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے تلاوت بے شک عبادت ہے، لیکن زور سے پڑھنا شرط نہیں ہے نا، تو آہستہ، بھلے سننے والے کچھ لوگ موجود ہیں بغیر مائک کے پڑھیں اور اتنی آواز سے پڑھیں کہ اس کو تشویش نہ ہو۔ اگر کوئی بیچ میں نفلیں پڑھنے کھڑا ہو چکا ہے، نفلیں وہ پڑھ رہا ہے، تو اب اس کا انتظار کر لیں، سلام پھیر لیں، پھر آپ شروع کریں۔ یہ تو دیکھو شرعی مسئلہ ہے۔ اب یہ اس مسئلے پر عمل ڈنڈا لے کر کروانا میرا کام نہیں ہے۔ ایسے نادانوں کے پلے میں پڑ گئی یہ چیزیں، بعض نادان کہ جو یہ باتیں سنتے نہیں میری۔ کیوں یار نمازیوں کو تکلیف دیتے ہو؟ کون سا ثواب کما، الٹا گناہ ملے گا۔ اگر نمازیوں کو تشویش ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اتنی آواز ہو رہی ہے، نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ کی اذان کی مسجد برابر ہے اور مائک، اور آپ نے کسی کی بالکل بالکونی پر اگر آپ نے مائک لگا دیا ہے، وہ بیچارہ بولتا نہیں ہے، لیکن کان پھاڑ آواز سے جب آپ نے اذان دینی ہے تو تکلیف تو ہوگی اس کو۔ اگر تکلیف ہوتی ہے، اندر کوئی مریض ہے، بچہ چونک کے جاگ جاتا ہے، تو اذان بھی اتنی کان پھاڑ آواز سے دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، آپ کہیں اور مائک لگاؤ۔ اسی طرح دھوم دھام سے نعت خوانیاں ہوتی ہیں، بالکل ہونی چاہیے، گھر گھر ہونی چاہیے، لیکن جس انداز سے بعض لوگ کرتے ہیں، بہت ستانے والا انداز، دل دکھانے والا انداز ہوتا ہے۔ گلی میں، محلے میں نعت خوانی کا انعقاد کرتے ہیں، بڑے بڑے اسپیکر لگاتے ہیں، فل اکو ساؤنڈ لگا ہوتا ہے، راستہ سارا گھیر لیتے ہیں، نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے، نہ گاڑی نکل سکتی ہے، نہ اسکوٹر چل سکتی ہے۔ حقوق عامہ دل کھول کے پامال کرتے ہیں، کسی کو جانے نہیں دیتے۔ بعض علاقے کے دادا گیر دور کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹریفک کو موڑ دیتے ہیں جیسے ان کے بابا کا راج نہ ہو۔ کوئی نہیں مانا، اس کو گالیاں دیں گے، تڑیاں دیں گے، دھکے دیں گے، اس کو کیا کیا کرتے ہیں۔ ایمبولینس تک پر بھی بدتمیزیاں کرنے کے کیس سنے۔ ایسا کرنے والے عاشقان رسول نہیں کہلاتے۔ اس طرح کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف ہو۔ نعت خوانی کرنی ہے تو گراؤنڈ میں جا کر، میدان اگر بڑی کریں گراؤنڈ میں کریں، کسی میدان میں جہاں مکانات نہ ہو فل اکو ساؤنڈ پہ کریں۔ اگر کوئی اجتماع ذکر و دعوت اسلامی والا بھی میں جو بتا رہا ہوں اس پر عمل نہیں کر رہا اور وہ اس طرح کر رہا، محلے والوں کو تکلیف دے رہا ہے، وہ بھی مجرم ہے، میں نہیں بچا سکوں گا اس کو، وہ بھی گناہ کرتا ہے۔ ذرا اتنی بڑی تحریک ہے، اب یہ کہ کون کہاں کیا کرتا ہے، ہم الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سمجھاتے بھی رہتے ہیں، لیکن ہر فرد ہر بات سنتا ہو یہ تو ضروری نہیں ہے نا۔ تو جو بھی کرتا ہے غلط کرتا ہے، غلط ہے، صحیح کرتا ہے صحیح ہے، میں صحیح کرتا ہوں صحیح ہے، میں غلط کرتا ہوں غلط ہے، اصلاح ہونی چاہیے، میری بھی اصلاح کریں، ہر ایک کی ہم کو اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا اڑی سے، تڑی سے، بے باکی سے اور اپنی الفاظ کے کھیل سے حاصل نہیں ہوتی۔ دل میں اخلاص ہو، نرمی، محبت، پیار، شفقت، اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہیں کیفیات، وہ اللہ کرے ہمارے دلوں میں آ جائیں۔ تو اس لیے جو بھی غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں، مہربانی کر کے ان سے عرض کرتا ہوں توبہ کریں، آئندہ ایسا نہ کریں، آپ ہم سنیوں کو بدنام نہ کریں۔ اس سے لوگ پھر سنیوں کو برا بھلا بولتے ہیں، کسی سے دور بھاگتے ہیں، ایسا نہ کریں، مان جائیں۔ جیڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا اے میری سونی سونی مرشد دا دیدار بڑا سونا